وہ نا اس لیے وہ مین میں کہتا ہوں، لیکن وہاں پہ 31 شیئر ہولڈر ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، کیا یہ زمین آپ کی تھی نیشنل نہیں، ہاسپٹل؟ زمین جو ہے نا یہ کمپنی کی زمین ہے، کمپنی کی زمین ہے، کمپنی کی زمین ہے، اس پہ بھی میں نے کیس کیا ہوا ہے، کمپنی کے نام پہ کیوں نہیں ہوئی، میں ٹھیک نے ہے۔ چیک ہی نہیں کیا کہ میرا اصل میں نا بہت ملنگ آدمی ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ جب یہ بینکٹ ہو رہا تھا، اس کے 10 کمرے بھی نہیں تھے، بھٹی صاحب نے پیسے بھیجے تھے، ڈالر میں بھیجا کتنے تھا۔ پیسے لگائے آپ نے اس کے اوپر؟ کتنے بھی ہیں، بس ڈالر میں سارے پیسے میں نے لگائے۔ ابھی بھی انہوں نے 1 لاکھ یورو میرا دینا ہے 2013 سے، وہ بھی میں نے کیس کیا ہوا ہے۔ آج کل یہ مین شیئر ہولڈر میں ہوں، مجھے ملتا ہے 9 لاکھ کا چیک۔ یہ ہر مہینے ملتا ہے؟ ہاں جی، ڈیٹر کا مجھے ڈیویڈنس کبھی نہیں ملا 12 سال میں۔ یہ 9 لاکھ آپ کو ابھی بھی ملتا ہے؟ ہاں جی، آج بھی آتا یہ ہے؟ پرسوں ملا ہے مجھے۔ یہ آج بھی آپ کے ہاں جی، اکاؤنٹ میں ہاں آتا ہے؟ جی۔ اسے 9 لاکھ روپیہ مہینے کا یہ آپ کو بھیجتے ہیں؟ ہاں جی، وہ ہاسپٹل ماشاء اللہ اتنا مہنگا ہاسپٹل ہے، مجھے 9 لاکھ ملتا ہے۔ آپ کو صرف 9 لاکھ ہاں روپیہ جی، بھیجتے ہیں؟ ڈیویڈنس مجھے نہیں ملتا۔ بٹ صاحب آپ اس نیشنل ہاسپٹل میں آئے کیوں تھے؟ وہ یہ ہاسپٹل بینکرپٹ ہو رہا تھا، بینکرپٹ ہو رہا کسی تھا؟ کو جانتا تھا، میں پی سی میں ٹھہرتا تھا، تو وہ ایک ڈاکٹر کو میں جانتا تھا، اس نے میرے ایک دوست کا آپریشن کیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا ہمیں بچا لو، ہمیں پیسے دے دو، یہ ہاسپٹل بند ہونے لگا، ہم جیلوں میں جانے لگے ہیں، کیونکہ حبیب بینک نے سارے کیس کر دیے تھے۔ پھر میں نجیب اللہ ملک صاحب یہاں پہ ہوتے تھے چیف سیکرٹری پنجاب، ان کو پھر میں نے چیک بک دی تھی، تو پھر ہم نے کہا تھا ہمیں شیئر سارے لوں گا، لیکن میں بزنس مین ہوں، میں اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ یعنی کہ آپ اس کو جو ہاسپٹل ہے اس کو بزنس کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ بالکل، یہ ڈاکٹر ہے، میں بزنس مین ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے بلڈنگ، پارکنگ پلازا ساری یہ میں نے جا کے جنرل نوید کو کہہ کے وہ زمین لی 60 سال کی، پیچھے بلڈنگ بنائی 10 کمرے۔ اس زمانے میں محمود بھٹی صاحب برکت لے کے آئے تھے، اب محمود بھٹی صاحب نفرت لے کے آئے ہیں۔ اس وقت آپ برکت لے کے آئے؟ اس ٹائم میں تو میرے لیے دعائیں، میرے پیر چومتے تھے، جو پیر چومتے تھے، محمود صاحب برکت لے کے آئے ہیں۔ اب محمود صاحب جو ہے نا وہ ان کے لیے، کیا یہ یہی لوگ ہیں اب بھی بالکل جو اس وہی، وقت آئے تھے؟ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، میرے پیر چومتے تھے، اب وہ جناب اوپر چلے گئے ہیں سارے۔ اچھا بٹ صاحب، یہ ابھی آپ نے مجھے ایک اور چیز کلیئر کی ہے کہ اس میں آپ کے شیئرز ہیں، ہاں جی، اور یہ ہاسپٹل بنا ہوا تھا، آپ اس میں صرف ایڈ آن ہوئے تھے، اور آپ نے لیکن 10 کمرے تھے اس زمانے میں۔ باقی آپ کے پیسوں سے بنے ہیں؟ میرے پیسوں سے نہیں، اس کو ترقی کر 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 کے آگے لے کے جائیں نا، ترقی کر کے، یعنی کہ اس نے جو کمایا ہے اس سے آگے گیا ہے ہاں یہ۔ جی، میرے پیسوں سے یہ بچ گئے، جیلوں میں نہیں گئے۔ بٹ صاحب ویسے آپ کو اندازہ ہے کتنے ٹوٹل پیسے ہیں آپ کے اس کے اندر؟ نہیں، مجھے پتہ ہے کتنے، لیکن پیسوں کی میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہتا ہوں۔ کہ آپ نہیں بتانا چاہتے کہ کتنے پیسے؟ اور یہ آپ نے کہا کہ پیسوں کی میں کبھی بات نہیں کرتا۔ 2500 آپ کے شیئر ہیں۔ ہاں جی، باقی آپ کو پتہ ہے باقی پارٹنرز کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں؟ کتنے پیسے ان کے پاس جی ان کے آتے پاس ہیں؟ جاتے ہیں؟ جن کے پاس جو ڈیٹر ہیں ان کے پاس سیم چیک جاتا ہے، باقی ان کو کیش لفافے جاتے ہوں گے۔ اچھا، باقی یعنی کہ آن ریکارڈ اتنے پیسے ہی جاتے ہیں؟ ہاں جی، سیم 5 ڈیٹر ہیں تو 5 کو سیم پیسے جاتے ہیں۔ 9 لاکھ جاتا ہے؟ ہاں جی، اب وہ چاہے کسی کے 500 شیئر، دیکھ لیں، وہ منتھلی مطلب وہ ٹن شپ، اور اس کی کو پتہ نہیں 20-25 کروڑ کی ٹن، تو 9 لاکھ چیک آتا ہے مجھے، جب کسی کو بتاؤ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ آپ کو آپ کی اس میں سے پراپرٹی میں سے آپ کے شیئرز میں سے 9 لاکھ روپے آتا ہے۔ اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وٹ ڈو یو نہیں، وانٹ؟ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے اکاؤنٹ دکھا دیں، میرا آدمی وہاں پہ بیٹھ جائے، بات ختم ہو گئی۔ میں بھی آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں؟ میں بالکل، میں کوئی نئی چیز مجھے چاہیے، میں تو چاہتا ہوں جو کلیئر میرا حق بنتا ہے۔ آپ کا یہ آفس ہے نا، جی جی، تو آپ اگر کوئی پارٹنرشپ آپ کے ساتھ کہے تو وہ پوچھے گا جی حساب دیں مجھے کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ اس کو دینا پڑے گا بالکل نا۔ جی، میرا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ مجھے کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ پارٹنر کو کہ میں نے نہیں دینا، وہ جا کے کیس کرے تو وہ اسٹے آرڈر لے لے، وہ بیچارہ روتا ہی رہے گا، تو آپ سسٹم چلتا آل رہے یو گا۔ وانٹ از ٹرانسپیرنسی۔ میں اگر اور کچھ نہیں باٹم چاہیے۔ لائن یہ ہے بالکل کہ آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، بالکل، اور اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر یہ چیزیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کے اوپر اتنے سارے اٹیک، کیونکہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدعا تو وہی ہے جو آپ کا ہاسپٹل ہے، اس کے ارد گرد یہ ساری کہانی، آپ کی خبر اور وہ تمام چیزیں جو آپ کا میٹر ہوا، اس میٹر کو کس طرح اچھالا گیا، کس طرح بات کی، وہ سارا آپ کا ہاسپٹل ہے۔ جی، بٹ صاحب اگر آپ کی سیٹلمنٹ ہو، زمین بھی زمین کون سی بٹ صاحب؟ جو بیندیاں پہ لی تھی، ملتان روڈ، مولن وال یتیم خانہ بننا تھا، وہ وکیل نے اپنی بیوی کے نام پہ ذکر، جو اس کے کیس بھی چل رہے ہیں نا، وہ آپس میں مفیا مل گیا نا۔ اب وہ زمین میں نے لی تھی 86 میں اپنی مدر کے نام پہ یتیم خانہ، جب اس کی ڈیتھ ہوئی وہ مجھے پتہ چلا وہ میری مدر وہ میرے نام پہ ہی نہیں ہے، میرے نام پہ تھی، انہوں نے اپنا کر کے جو فراڈ پاکستان میں چلتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے نام پہ کرا دی۔ جب کیس کیے تو میڈیا پہ میں بولا ہوں، اس نے جا کے مجھ پہ کوئی 30 کیس کر دیے، اس کے اسٹے آرڈر چل رہے ہیں 5.5 سال ہو گئے۔ اور یہ زمین کہاں پر ہے؟ مولن وال مولن وال کے اندر ہے۔ اور یہ کتنی زمین مین ہے؟ پہ 1 مربع۔
ایک مربع زمین ہے اور اب اس زمین کے اوپر کیا ہے پتہ نہیں، وہ ان کے پاس ہے، اس نے اپنی بیوی کے نام پہ کروا دی. آپ نے کبھی جا کے موقع پہ جگہ دیکھی ہے؟ میں گیا ہوں موقع پہ ایک ہی دفعہ، وہاں اس زمانے پہ تو خالی تھا، اب اس کا پتہ نہیں کیا بنا. میں نے نیب بھی اپلیکیشن دی، اوپر سے فون آتا ہے اپلیکیشن غائب، اوپر سے فون آتا ہے جج 3 ہیں، اوپر سے فون آتا ہے اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. کون کرتا ہے اس کا مطلب؟ جو آپ کا وہ دوسرا وہ شخص کیا لگتے ہیں آپ کے جن کے میرا کچھ نہیں لگتا. وہ وکیل صاحب ہیں؟ ہاں جی وکیل صاحب. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ میرے لیے وہ پہلے آپ کے لیے کام کرتے تھے؟ ہاں جی وہ میرے لیے کرتے تھے، اب وہ اپنے لیے کرتا ہے. میرے اور ٹیم ہے وکیلوں کی پاکستان میں. لیکن وہ پہلے آپ کے ساتھ تھے؟ پہلے میں نے اس کو دیا ہوا تھا، میں تو باہر بیٹھا ہوتا تھا. میرے پاس ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس تھا، 200 ملین کی ٹرن اوور تھی. میں چیزیں دیکھتا ہی نہیں تھا، ہاسپٹل بھی میں نہیں دیکھتا تھا. ان پہ اعتبار کر کے میں نے چھوڑا ہوا تھا، جو بھیج دیتے تھے لے لیتا تھا. اب میں نے ذرا چیک کرنی شروع ہوئی تو میرے سارے دشمن بن گئے. لیکن میں بھی بہت فائٹر ہوں، محمد علی میں بہت. چلے ماشاء اللہ تو اچھی بات ہے. لیکن آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی. آپ کا ماشاء اللہ اتنا بڑا بزنس ہے، آپ نے مجھے کہا کہ ملینز کا ٹرن اوور ہے آپ کا باہر، اور یہاں پر نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 جگہوں نے، ایک ہاسپٹل نے اور ایک یہ والی جگہ نے، آپ کو ذہنی طور پہ بہت تکلیف دی ہے؟ نہیں، میں اپ سائڈ نہیں ہوں، میں تو غریبوں کے لیے کام کر رہا ہوں. وہاں پہ یتیم خانہ بننا تھا، میرا بڑا شوق تھا، میں خود جا کر رہا ہوں وہاں پہ نا ایک کمرے میں نا. تو کوئی نہیں، دس از لائف. آپ کی جو پاکستان کا جتنا یہ ایسٹس اور یہ آپ کا انٹرسٹ ہیں یہ ایک طرف، اور آپ کا جو فورن انٹرسٹ یا فورن کمائی ہے وہ ایک طرف، کون سا پلڑا بھاری ہے؟ نہیں، پلہ دونوں ہی بھاری ہیں، کیونکہ میں نے بڑی محنت کر کے حلال کے پیسے کمائے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں ایکول ہیں؟ ہاں جی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ورتھ فائٹنگ فور؟ فائٹر میں پاکستان میں غریبوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ 9 لاکھ کا جو چیک آتا ہے نا، یہ بھی غریبوں کو چلے جاتا ہے. میں بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں. میں نے پہلے بتایا نا کتنی چیزیں میں کرتا ہوں. یہ میرا فرض بنتا ہے. یہ نیشنل ہاسپٹل بھی اگر میں نہ آتا تو یہ بند ہو جانا تھا. اور یہ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اللہ میاں کہتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا، اللہ میاں نے آپ کو 2 بازو، ایک سر، 2 ٹانگیں دی ہیں. جا اپنا رزق ڈھونڈ. اللہ میاں کہتا ہے آپ حلال کی روٹی کھائیں، حرام کی نہ کھائیں. آدھی روٹی کھا لیں، پوری نہ کھائیں. اللہ میاں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ میاں کہتا ہے جس لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ زندگی میں پے کر کے جائیں گے، وہ اور اس کے بچے. اللہ میاں کہتا ہے کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. روز پتہ نہیں کتنی چیزیں آتی ہیں، سارا کچھ کتنے یہ، میں اس پہ بالکل آرام سے سوتا ہوں، آرام سے اٹھتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں نے کسی کا کوئی ایک آنا نہیں دینا، کسی کا کوئی چکر نہیں. اللہ نے مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. کبھی زندگی میں میں نے وہ چیزیں سوچی بھی نہیں تھی، مجھے وہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا روز شکر ادا کرو، قرآن پڑھ کے شکر ادا کرو، معافی مانگ لو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے، ایک تھوڑا سا ایسے ہے، تھوڑا سا ایسے. اچھا بٹ صاحب، اب یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہر پاکستان میں اسپیشلی ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ سارے میٹر ٹیبل پہ آف کورٹ سالو نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. میں نے ہاسپٹل کے شیئر نہیں بیچنے، وہ پاگل ہیں میرے شیئر. انہوں نے آپ کے سامنے کوئی ڈیل رکھی؟ نہیں، میرے سامنے وکیلوں کو کہتے ہیں بھٹی صاحب کے شیئر خریدنے ہیں. میں نے وہ شیئر خریدنا چاہتے ہیں جو میرا پیسہ چوری کیا ہے نا، اس سے ہی لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نہیں بیچنا چاہتا شیئر. میں ان کے شیئر لینے کے لیے تیار ہوں. وہ مجھے شیئر بھیج دیں، یہ ہاسپٹل ہم غریبوں کے لیے کر دیں گے. یہ بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے. ہاں جی، میں غریبوں کے لیے کر دوں گا. مجھے بیچے اپنا شیئر. ان کو میں نے نوٹس بھیجا ہے پرسوں ایک، مطلب مجھے شیئر اپنے بھیج دیں. وہ میرے لیے چاہتے ہیں، میں ان کے لیے نہیں چاہتا ہوں. میں اپنے شیئر نہیں بیچوں گا، کبھی نہیں زندگی میں بیچوں گا. اور دوسری طرف ڈاکٹرز ہیں کچھ یا کوئی پرائیویٹ پارٹیز ہیں؟ نہیں، کوئی ہے پرائیویٹ پارٹی ہے؟ پرائیویٹ پارٹی نہیں، وہ ادھر ہی ہیں کچھ جو بھول جاتے ہیں اپنا ماضی. میں اپنا ماضی نہیں بھولا ہوں. فائٹ تو آپ کی بڑی سخت لگ رہی ہے. میں فائٹر ہوں. میں اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے تو آپ نے پتہ ہے میں بہت ہمبل، بہت ہی شریف، بہت ہی تمیز والا لڑکا ہوں. جو میرے ساتھ زیادتی کرے نا تو ایسے نہیں میں چھوڑتا. بٹ صاحب یہ نوبت کیسے آ گئی آپ کے یہاں تک اس طرح آنے کی؟ آپ کو تو میرے خیال سے کسی قسم کے سسٹم کا بھی پتہ نہیں تھا، کچھ بھی اندازہ نہیں. مجھے نہیں نا پاکستان کے سسٹم کا پتہ تھا. میں پھنس گیا یہاں پہ. ہم سب اوورسیز پاکستانی دنیا میں پھنس جاتے ہیں. لیکن ایک چیز میں بتا دوں،
سارے اوورسیز پاکستانی میرے ساتھ ہیں، سارا اب ملک میرے ساتھ ہے. مجھے ان لوگوں کے میسج آتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں آتی ہیں جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور اس آدمی کو ہر آدمی گالیاں دیتا ہے، ایک آدمی اس کی تعریفیں نہیں کرتا. اگر آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ تو آپ میری عزت کرتے ہوں گے تو جی ایسی آپ قابل احترام ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر بٹ صاحب میں نہ ہوتا تو آپ نے مجھے کیسے بلانا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر سارے یوٹیوبر مجھے بلا رہے ہیں، مجھ سے ٹائم لے رہے ہیں، ہزاروں ٹائم لے رہے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ میری عزت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو آپ میڈیا آپ آ کے ویڈیو بنا کے بھیج دیں، میں نے سب کو اندر کروا دینا ہے، میں سب یوٹیوبروں پہ پرچے کروا دینے ہیں، میں نے یہ کر دینا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کو دھمکیاں دینا اچھی بات نہیں ہوتا.